مدینہ منورہ سے آگ کا نکلنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک حجاز سے ایک ایسی آگ نہ نکلے جس کی روشنی بصرہ کے اونٹوں کی گردنوں کو روشن کر دے گی۔ بنو قریظہ کے قریبی آتش فشاں پہاڑوں سے ہولناک دھواں بلند ہونا شروع ہو گیا جس نے آسمان کو ڈھانپ لیا۔ مغرب کے وقت دھوئیں کی جگہ ایک ایسی آگ نمودار ہوئی جس کی لپٹیں آسمان سے باتیں کر رہی تھی۔ مدینہ منورہ کی تمام آبادی مسجد نبوی میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہو گئی۔ اگلے دن پہاڑ لاوا اگلنے لگا۔ یہ سرخ لاوا نہروں کی طرح بہتا تھا اور پتھروں اور چٹانوں تک کو پگھلا دیتا تھا۔ جمنے کے بعد اس کا رنگ سیاہ ہو جاتا تھا۔ لاوا 12 میل لمبائی اور 4 میل چوڑائی میں پھیل گیا۔ دمشق تک یہ حال تھا کہ سورج اور چاند طلوع اور غروب کے وقت ایسے دکھائی دیتے تھے جیسے انہیں گرن لگا ہوا ہو۔ اس آگ کی عجیب خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ تھی کہ یہ پتھروں کو تو جلا کر کوئلہ کر دیتی تھی لیکن درختوں پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ قیامت کی کون سی علامات ہیں جو ظاہر ہو چکی ہیں اور لوگوں نے ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اقرار کیا کہ واقعی یہ قیامت کی علامات ہیں؟ انہی علامات میں سے ایک علامت مدینہ منورہ سے آگ کا نکلنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک حجاز سے ایک ایسی آگ نہ نکلے جس کی روشنی بصرہ کے اونٹوں کی گردنوں کو روشن کر دے گی۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ مدینہ منورہ سے آگ کا نکلنا یہ قیامت کی علامت ہے، اور حافظ ابن کثیر، حافظ ابن حجر، علامہ قرطبی رحمہم اللہ تعالی اور دیگر مورخین کا کہنا ہے کہ اس آگ کے ظاہر ہونے کا حادثہ پیش آ چکا ہے۔ 3 جمادی الاخری 654 ہجری مدینہ منورہ میں زلزلے کے جھٹکے لگنا شروع ہوئے۔ ان کے ساتھ ایک عجیب سی سنسناہٹ سنائی دیتی تھی۔ 2 دن تک یہ سلسلہ وقفے سے جاری رہا۔ اس دوران زلزلے کے 14 جھٹکے لگے۔ جمعہ 5 جمادی الاخری کو نماز جمعہ سے پہلے جھٹکے لگنا بند ہو گئے۔ نماز جمعہ کے بعد بنو قریظہ کے قریبی آتش فشاں پہاڑوں سے ہولناک دھواں بلند ہونا شروع ہو گیا جس نے آسمان کو ڈھانپ لیا۔ مغرب کے وقت دھوئیں کی جگہ ایک ایسی آگ نمودار ہوئی جس کی لپٹیں آسمان سے باتیں کر رہی تھیں۔ عینی شاہدین نے بتایا کہ مکہ سمیت کئی شہروں میں یہ شعلے دکھائی دے رہے تھے۔ اس آگ نے آسمان کو سرخ کر دیا۔ آتش فشاں نے تیمہ جو مدینہ سے 427 کلومیٹر شمال میں ہے اس تک ایسی روشنی کر دی تھی کہ گویا ہر گھر میں چراغ جل رہے ہوں۔ اس روشنی میں وہاں کے لوگ رات کے وقت لکھتے پڑھتے بھی تھے۔ مدینہ منورہ کی تمام آبادی مسجد نبوی میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہو گئی اور وہ پورا دن اور رات توبہ استغفار میں لگے رہے۔ اگلے دن پہاڑ لاوا اگلنے لگا۔ یہ سرخ لاوا نہروں کی طرح بہتا تھا اور پتھروں اور چٹانوں تک کو پگھلا دیتا تھا۔ جمنے کے بعد اس کا رنگ سیاہ ہو جاتا تھا۔ لاوا 12 میل لمبائی اور 4 میل چوڑائی میں پھیل گیا اور آس پاس کی وادیاں بھر دیں۔ چند دن بعد پہاڑوں نے لاوا اگلنا بند کر دیا، تاہم فضا پر اس کی کثافت حاوی رہی۔ دمشق تک یہ حال تھا کہ سورج اور چاند طلوع اور غروب کے وقت ایسے دکھائی دیتے تھے جیسے انہیں گرن لگا ہوا ہو۔ مکہ مکرمہ کے بعض لوگوں نے یہ گواہی دی کہ وہ اس وقت یمامہ اور بصرہ میں تھے، تو وہ آگ انہوں نے وہاں بھی دیکھی۔
اس آگ کی عجیب خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ تھی کہ یہ پتھروں کو تو جلا کر کوئلہ کر دیتی تھی، لیکن درختوں پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ کہتے ہیں کہ جنگل میں ایک بہت بڑا پتھر تھا جس کا آدھا حصہ حرم مدینہ کی حدود میں تھا اور آدھا حصہ حرم مدینہ سے باہر تھا۔ آگ نے اس آدھے حصے کو جلا کر کوئلہ کر دیا جو حرم مدینہ سے باہر تھا، لیکن جب آگ اس حصے تک پہنچی جو حرم میں تھا تو آگ ہی ٹھنڈی ہو گئی اور پتھر کا وہ آدھا حصہ بالکل محفوظ رہا۔ بصرہ کے لوگوں نے اس بات کی گواہی دی کہ ہم نے اس رات آگ کی روشنی میں جو حجاز سے ظاہر ہو رہی تھی بصرہ کے اونٹوں کی گردنوں کو روشن ہوتے دیکھا ہے، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامت قرار دیا ہے۔